بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا مسلمان غیر مسلموں کو سلام نہیں کر سکتے؟ ہمارے عام طور پر یہ تصور ہے کہ ہم سلام السلام علیکم آپس میں مسلمانوں کو تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ سلام یہ دعا ہم غیر مسلموں کو نہیں دے سکتے، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ لوگ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے خدا تعالیٰ کے دین کو مسترد کر دیا، تو آخر وہ ہماری دعا کے مستحق کیسے بن سکتے ہیں؟ اس کے نتیجے میں یہ ناگوار صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات ہمارے اپنے معاشرے میں غیر مسلم حضرات اور خواتین جب ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں تو ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان مسلمانوں کا آپس میں ملنے کا دعائیہ کلمہ اور ہے اور ہم سے ملنے کے لیے کلمات کچھ اور ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ ان کے اندر ہم سے ایک دوری پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، اور انہیں اس بارے میں شک پیدا ہوتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسانوں کے درمیان یہ تفریق ان کا دین بتاتا ہے؟ اور ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں ان کے ہاں اللہ کے دین کے قریب آنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ یقیناً اگر اللہ کے دین کا یہ حکم ہے تو چاہے غیر مسلم کچھ بھی سوچیں، ہم اس کے دین کے حکم پر عمل کریں گے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی اس کے دین کا یہ حکم ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ قرآن مجید سے تو اس کے بالکل برعکس بات معلوم ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے ہم کو یہ بتایا سورہ النساء میں کہ جب تم کو کوئی دعائیہ کلمہ کہے، اذا حیئتم بتحیۃ، تو تم فحیوا باحسنها او ردوها، یا تو تم اس سے بہتر انداز میں اس دعائیہ کلمے کا جواب دو یا کم سے کم اسی کو لوٹا دو۔ یعنی ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ ہم دعا کے معاملے میں بخیل نہ ہوں، بلکہ ہم اچھے سے اچھے انداز میں دوسروں کے سامنے اپنے گریٹنگز کو، اچھے جذبات کو پیش کریں۔ اسی طرح سے اسی سورہ مبارکہ سورہ النساء میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص تم کو سلامتی کی دعا کہے، تم کو سلام کہے، تو تم یہ ہرگز نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، تمہیں کیا خبر، تم بھی اسی طرح سے پہلے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ اچھے جذبات اور نیت کے ساتھ معاملہ کرے، ان کے ساتھ وہ خیر خواہی کا اور ہمدردانہ رویہ اختیار کرے، اور وہ پوری کوشش کرے کہ وہ ان کو اچھے سے اچھے انداز میں پیش آئے، اور اگر کوئی موقع دعا کا ہو تو اس کو بھی وہ اچھے انداز میں اختیار کرے اور نبھائے۔ تو آخر ایسا کیوں ہوا کہ مسلمانوں میں یہ چیز مشہور ہو گئی کہ ہم غیر مسلموں کے بارے میں سلام کہنے کا رویہ اختیار نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ بعض وہ واقعات ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئے، اور آپ کے بارے میں لوگوں نے یہ گمان کیا کہ آپ نے مسلمانوں کو غیر مسلموں کو سلام کرنے سے روکا۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال بیان کر کے بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور موقعوں پر بھی یہ بتایا کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے ہاں آخری حد تک ناقابل قبول اور قابل مذمت ہو جاتے ہیں، یعنی وہ کفار کے جن کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کیا جائے اور وہ پیغام کو ماننے کی بجائے اس کے انکار پر بضد ہو جائیں اور پھر اس میں دشمنی میں آگے بڑھ جائیں، تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مسلمانوں کی تمام تر دعاؤں کے استحقاق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ تقاضا ہوتا ہے ان تمام اہل ایمان سے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، کہ جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ لوگ اللہ کے دشمن ہیں، تو انہیں پھر ان کے لیے کوئی دعا نہیں کرنی چاہیے، چاہے ان کے مرنے کے بعد، چاہے ان کی زندگی میں۔ لیکن وہ کون لوگ ہیں کہ جو اللہ کے دشمن ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے دین کو جانتے بوجھتے ہوئے مسترد کر دیا؟ یہ فیصلہ اللہ کی ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو ان کے زمانوں میں یہ بتایا کہ بعض وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا، وہ اب اس قابل نہیں رہے کہ ان کے لیے کوئی مزید دعا کی جائے، چنانچہ پیغمبروں نے اللہ کے ارشاد کی تعمیل میں ایسا ہی کیا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں یہ بتایا
کہ اگر مسلمان کچھ گناہ کر کے آپ کے پاس اس تقاضے کے ساتھ آئیں کہ آپ ان کے حق میں دعا کریں، استغفار کریں، تو آپ دعا کیجئے. لیکن بعض منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کے بارے میں ہرگز دعا نہیں کریں گے، چاہے وہ زندہ ہوں چاہے ان کی موت کے بعد. اس سے یہ معلوم ہوا کہ چاہے سلام کرنا ہو چاہے اور کوئی دعا دینی ہو، اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ انسان کو اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ کوئی شخص اللہ کے دین کا دشمن ہے اور اب وہ ایمان لانے کا اپنے اندر سرے سے کوئی امکان داعیہ نہیں رکھتا، تو اس وقت ہی انسان اپنے آپ کو اس کے ساتھ دعا کے تعلق سے کاٹ سکتا ہے. ورنہ انسان کو، ایک مسلمان کو، ہر دوسرے انسان کے بارے میں ہمدرد اور خیر سگالی کے جذبات رکھنے والا انسان ہونا چاہیے. اس لیے کہ ہم تو اس دنیا میں آئے اسی لیے ہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے خدا کے پیغام کو پیش کریں، اپنے وجود، اپنے عمل سے بھی اور اپنی زبان سے بھی. ہم لوگوں کے لیے دعا گو ہوں، ہم لوگوں کے بارے میں یہ جذبات رکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جائیں. ہم بھی اپنے آپ کو اس جواب دہی کی سختی سے بچانے کے لیے کوشش کریں اور دوسروں کو بھی اسی بات کی دعوت دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زندگی بھر کے رویے سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے ہر انسان کے لیے ہمدردی رکھی. ان کو جب بھی ملاقات کا موقع ملا آپ نے دعائیں دیں، ان کو سلامتی کی دعا دے کر گریٹ کیا. لیکن جب اللہ کا فیصلہ آسمان سے اتر آیا کہ بعض لوگ اب اس قابل نہیں رہے کہ وہ آپ کے دعا کے مستحق ہیں، تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کرنے سے گریز کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے احکامات کو، تقاضوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اختیار کرنے کی توفیق دے.